ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہو گئے دنیا سے لاکھوں خاندان نام کو بھی اب نہیں جن کے نشان ہو گئے دنیا سے لاکھوں خاندان نام کو بھی اب نہیں جن کے نشان خاک مٹی نے برابر کر دیے بادشاہ محتاج بوڑھے نوجوان کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ طفال گئے گھر گئے تو اعمال حسنہ ہی گئے پہنچا کر قبر تک پھر سب آ گئے جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن کیا پیغمبر کیا ولی کیا اہل دولت کیا فقیر سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن بہار دنیا ہے چند روزہ یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے بگاڑ ڈالے بنا بنا کر ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں جب چمن سے گزرے باد صبا یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں یا اللہ میرے جسم میں جب تک کہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے میرے دل کی دین احمد اور عزت قرآن رہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو کو محمد کی غلامی کا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم نفسی فداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، اور تحفے سے آدمی خوش ہوتے ہیں اور ہم تحفے سے گھبراتے ہیں. الا ماشاء اللہ کئی لوگ نہیں گھبراتے ہوں گے، اکثر لوگ گھبراتے ہیں. حالانکہ تحفے سے تو خوشی ہونی چاہیے. اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ کا جو دوست ہے نا اس سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کہاں ہیں، جلدی کراؤ. تو اسرائیل علیہ السلام ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کراتا ہے، تو اب ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیارا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے آدم کے بیٹے اگر تو نے مجھے یاد کیا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اگر تو نے مجھے بھلا دیا میں پھر بھی تجھے یاد کروں گا. تو اب بتاؤ کتنا پیارا اللہ ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں وہ ہمیں نہ بھولائیں. تو اب سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. ایک دفعہ کچھ لوگ جانوروں کے اوپر سوار تھے، جانور کھڑے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو جو ہے نا یہ منبر نہ بناؤ، کیونکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو سواروں سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب دیکھو جانور ہم سے زیادہ اللہ اللہ کریں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو اب سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں گے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اس کے لاکھوں ہیں ہم پہ کرم دوستو. اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اس کے لاکھوں ہیں ہم پہ کرم دوستو. اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اس کے لاکھوں ہیں ہم پہ کرم دوستو. یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے.
تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا سونے کا وقت آتا ہے تو شیطان اس کی طرف لپکتا ہے کہ بھئی یہ اللہ اللہ کر کے نہ سوئے. اب وہ مختلف خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے. آدمی کہتے ہیں یہ نہ ہوا، یہ نہ ہوا، یہ کرنا تھا. اس طرح وہ اللہ کی یاد سے اس کو بھلوا دیتا ہے اور نیند آ جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ بھئی سونے سے پہلے ہم اللہ کو یاد کر کے سوئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو وظیفے پڑھتے ہو نا، آخر میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو. تو اب رات کو ہم آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کریں گے اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں گے، ہمارے ہمسایوں کی بھی حفاظت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ انسان کی دشمن ہے تو رات کو اس کو بجھا دیا کر. اب تنور کے اندر، چولہے کے اندر، انگیٹھی کے اندر جو بھی اس طرح آگ ہے اس کو ہم بجھا دیں. بعض اوقات گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ لے تو فرشتہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میں رات نہیں گزار سکتا. تو جب بھی ہم گھر میں جائیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو، اور سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے. تو سارے بھائی ارادہ کرو جب ہم جائیں گے گھر میں تو دایاں پاؤں گھر میں رکھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے اور گھر والوں کو سلام کریں گے اور گھر والوں سے اجازت بھی لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں سے اجازت بھی لو. تو اب گھر والے پتہ نہیں کس حال میں ہیں، تو اب ہم جب اجازت لیں گے تو وہ کہیں گے ذرا ٹھہرو یا کہیں گے آ جاؤ. تو اس لیے اپنے گھر میں بھی اجازت کے ساتھ جانا ہے اور سلام کرنا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے. اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تنگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو، پھر درود شریف پڑھا کرو، پھر سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھا کرو. تو اس صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پھر آپ پوچھتے بھی تھے بھئی وہ آپ کے گھر میں تنگی تھی، اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا پہلے تو اتنی تنگی تھی کہ اپنا گزارا نہیں ہوتا تھا، اب جب سے آپ کا وہ وظیفہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالی نے اتنی برکت دیا کہ ہمسایوں کا بھی تعاون کرتا ہوں. تو اس لیے جب ہم گھر میں جائیں تو سلام کریں، پھر کیا پڑھیں؟ درود شریف، پھر کیا پڑھیں؟ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد. پھر یقین کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچ ہے. اب میں یہ پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. ہمارے پیارے نبی کو تو کافر بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں. تو اس لیے سارے بھائی جو کام کریں گے تو یقین کے ساتھ کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کریں گے اور اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے. اور جو اس کام کی فضیلت ہے اس کو سامنے رکھ کر کریں گے. مثال ہم وضو کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے نا، جب ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر ہم یہ یقین کیا کریں کہ یہ جو پانی جا رہا ہے اس میں میرے ہاتھوں کے گناہ جا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب ہم منہ دھوتے ہیں تو پھر ہم یقین کریں کہ یہ جو پانی جا رہا ہے نا اس میں میرے پاؤں کے گناہ، میرے منہ کے گناہ جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے. اور جب ہم پاؤں دھوئیں تو پھر یقین کریں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچ ہے. اب یہ جو پانی جا رہا ہے اس میں میرے پاؤں کے گناہ جا رہے ہیں. تو سارے بھائی ارادہ کریں کہ جو بھی ہم کام کریں گے اللہ کی رضا کے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کریں گے. جب کبھی مشکل آ جائے تو بندہ بندے کو نہ پکارے، بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سے کہیں. اب ہم پریشان ہوتے ہیں تو دوست کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں، وہ کہتے ہیں یار میں خود بڑا پریشان ہوں. ہم کہتے ہیں یار پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھے خود ضرورت ہے. تو ہمیں ایسے کے ساتھ تعلق کرنا چاہیے جو پریشان ہی نہیں ہوتا. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پریشانی کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ.
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سے کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حال سنانا چاہیے کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، تیرے تو نبی بہت ہیں، تیرے تو ولی بہت ہیں، لیکن میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اب سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو لڑکے ہیں سجادہ نشین ہیں سید نصیر الدین شاہ صاحب، وہ بھی اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. وہ فرماتے ہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے کام ہو یا کسی بندے سے کام ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو جب کوئی مشکل ہو پریشانی ہو تو نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل حل کرائیں. اور اس کی دلیل یہ قرآن پاک کے اندر آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو جب کبھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی ضرورت آ جائے تو ہم نماز پڑھ کر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھو آپ بتاؤ، کبھی آپ نے سنا کہ فلاں آدمی کی بکری کا آپریشن ہوا پھر بچہ پیدا ہوا، فلاں آدمی کی گائے کا آپریشن ہوا پھر بچہ پیدا ہوا، فلاں آدمی کی بھینس کا آپریشن ہوا پھر بچہ پیدا ہوا؟ تو جانوروں کے بچے بغیر آپریشن کے ہوتے ہیں تو بندوں کے نہیں ہو سکتے. ہم یقین کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے میں مشکل ہو تو سورۃ یاسین پڑھو، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. تو جب تکلیف ہوتی ہے ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھی خیرات تو کرو، خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اب خیرات کرنے کی بجائے اور نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے کی بجائے، سورہ یاسین پڑھنے کی بجائے فوراً ڈاکٹر کے پاس. بھئی آپ کو پریشانی آئی ہے تو کس کی طرف توجہ کریں گے؟ کس نے پریشانی دور کرنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پریشانی کو دور کر دے. پھر اللہ کے نام پر خیرات کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھیں گے اور سورۃ یاسین پڑھیں گے اور اللہ ہماری مشکل کو حل کریں گے. تو سارے بھائی ارادہ کرو. ہمارے ایک مرید ہیں، اس نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن کے بغیر بچہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب پریشانی کا وقت آیا، بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو ہم نے سورہ یاسین شروع کر دی اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بکری ذبح کر دی اور گوشت جو ہے غریبوں کو مدرسے میں دے دیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بچہ گھر پیدا ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بھئی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو ہم کس سے حل کرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے حل کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا کریں؟ خیرات. اور کیا پڑھیں؟ سورۃ یاسین کہ اے اللہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، آسانی ہو جائے. اور جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو سارے بھائی ارادہ کریں کہ
کہ ہم انشاءاللہ مشکلات کے اندر، ضروریات کے اندر، حاجات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور کریں گے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور پہلے جتنے نبی ہیں وہ سب مشکلوں میں اللہ کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا، تمام اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ. کیا کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو ہم یہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر یقین کریں کہ یہی آیت کریمہ یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دی تھی، اور ہم پڑھیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیں گے. تو اب میں یہ پڑھوں گا اور اللہ میری مشکل حل کرے گا. تو جب ہم یقین کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ ویسے کرتا ہوں جیسے وہ میرے متعلق گمان کرے. تو ہم گمان کریں، یقین کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل کر دیں گے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ مشکلوں کے اندر، ضرورتوں کے اندر، حاجتوں کے اندر ہمیں کس کا خیال آئے گا؟ اللہ. اور زبان پر کس کا نام آئے گا؟ اللہ. ایک صحابی تھا، اس کی کرتے کی آستینیں لمبی تھی، تو وہ چھری سے کاٹ رہا تھا کہ بھئی چھوٹی کر لوں. کسی نے کہا آپ اگر کینچی سے کر لو نا تو ذرا آسانی ہو جائے گی. اس نے کہا بات سنو، میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کی کرتے کی آستینیں لمبی تھیں تو آپ چھری سے کاٹ رہے تھے، تو میں کینچی سے کیسے کاٹوں؟ میں نے تو جیسے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں تو ویسے کروں گا. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم ہر کام میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، تو اس طریقے کے اندر ہماری کامیابی ہے. اور جو رسمیں ہیں، رواج ہیں، ان میں پریشانیاں ہیں. جتنا بھی ہم کام سادگی کے ساتھ کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، اس میں آسانی ہو جائے گی. اور جتنا ہم کام رسم و رواج کے مطابق کریں گے، فیشن کے مطابق کریں گے، تو اس سے پریشانی ہوگی. تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کرو کہ جو بھی ہم کام کریں گے تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے. تو میں راولپنڈی کے اندر پڑھا کرتا تھا، مدرسہ دارالعلوم امینیہ، وہاں سن 1972 کے اندر میری دستار بندی ہوئی. تو مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، مولانا دوسم صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، پیر خورشید صاحب عبدالحکیم کے تو رحمت اللہ علیہ یہ تشریف لائے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی نعت پڑھ دینا. میں نے کہا نعت تو مجھے آتی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم سکھا دیتے ہیں. تو پہلی نعت جو میں نے یاد کی تو وہ میں نے وہاں پر ان بزرگوں کے سامنے پڑھی، پھر وہ میری دستار بندی بھی ہوئی. اب آپ کہیں گے بھائی ہمیں بھی وہی نعت سناؤ. اس نعت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اور ہمارا اتنا حال ہے، اتنی ہماری محبت ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہو. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما،
انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہیں ان کی خدمت میں حاضر بوبکر عمر عثمان و حیدر، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت دائی حلیمہ کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عرب کے اندر خوش رہتے ہیں مدینے میں، اور میں یہاں پریشان رہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں ات مٹھڑی نے تو جان بلب، تو تا خوش وس دے وچ ملک عرب، تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تے مفت وکاندڑیاں، تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، میں اتھ مٹھڑی نت جان بلب، تو تا خوش وس دے وچ ملک عرب، تھی تتی چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں، سن پور تے شہار بازار پھراں، مت یار ملن کہیں سانگ سبب، میں اتھ مٹھڑی نے تو جان بلب، تو تا خوش وس دے وچ ملک عرب۔ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب مکے میں گئے تو فرمانے لگے آ پہنچم جیندے مکے، پیا نور رسالت چھکے، اے دھرتی عیبوں خالی، اتھا کون مکان دوالی، ساری جہان کا والی کون ہے؟ اللہ۔ اے دھرتی عیبوں خالی، کہ یہاں کی کسی چیز کا عیب نہیں نکالنا، وہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہاں کے بندے ٹھیک نہیں ہیں، نہیں، یہ ہمارے محبوب کا شہر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو یہاں کی جو بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے محبت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے محبت عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے میں بھلائی نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، تو اس لیے سب مسلمانوں کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ اللہ تعالی کا بندہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، چاہے جس زبان کا ہی ہو، چاہے جس قوم کا ہو، جس علاقے کا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بوڑھے کی عزت کی، جب وہ بوڑھا ہوگا اللہ بھی اس کی عزت کرائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو تکلیف دے گا پھر اس کو اللہ بھی تکلیف دے گا، جو کسی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی پریشانی کو دور کرے گا، جو کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کو چھپائے گا، جو کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کو ظاہر کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی بیوی سے زنا کیا تو اس کی بیوی سے بھی زنا کیا جائے گا،
اگر تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عورتوں کی عزت کی حفاظت کریں گے. تو اگر ہم نے کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت خراب کی تو پھر ہماری ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. جیسے ہم کریں گے تو ویسے کیا جائے گا. تو اس لیے سارے بھائی ہم توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ آج تک جو غلطی ہوگی ہے معاف فرما. اے اللہ آئندہ ہماری توبہ ہے, ہم ٹرالی والے گنے نہیں کھائیں گے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ ہر بیان میں ٹرالی والے گنے کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اب یہ کھاتا ہوگا نا تو یہ کہتے کیوں بیان کرتے ہیں. یہ دیکھو بھائی یہ جو ٹرالی والے گنے ہیں جو رات کو گنے توڑتے ہیں کھیت سے تو وہ تو کرتے ہیں چوری, اور جو ٹرالی سے گنے کھینچتے ہیں یہ ڈالتے ہیں ڈاکہ, کیونکہ ڈاکہ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ہو اور چوری وہ ہوتی ہے جو چھپ کر کی جاتی ہے. تو ہم سارے بھائی آئندہ خیال کریں, کوئی آپ کو گنا دیتا ہے نا آپ کھانا شروع کر دیتے ہو, اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی پوچھتا ہو تو یہ نہیں پوچھتے بھی ٹرالی والا تو نہیں کہ بھائی وہ تو وہ گنا کھانا ہی ٹھیک نہیں, پوچھ لیا کرو کہ بھائی یہ گنا جو ہے نا وہ چوری والا تو نہیں ہے, ڈاکے والا تو نہیں ہے. کیونکہ جو حرام کھائے گا نا پھر اس نے حرام کام ہی کرنے ہیں, جو حلال کھائے گا اس نے حلال کام کرنے ہیں. تو اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ. تو ہم کوشش کریں کہ بھئی سچ بولیں, حلال کھائیں, ماں باپ کی عزت کریں, ہمسائے کا خیال کریں, کسی کو تکلیف نہ دیں. یاد رکھنا جو کسی کو پریشان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی پریشان کرتا ہے, جو کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. کسی کو غریب کمزور سمجھ کے نا اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو پھر اس نے کس کی طرف التجا کرنی ہے؟ اللہ کی طرف, کہ اے اللہ میرا تو اور کوئی ہے نہیں اور یہ مجھے تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. اب بچہ کھیل رہا ہوتا ہے, ماں اس کو بلاتی ہے تو وہ بچہ نہیں آتا, لیکن جب بچے کو چھیڑتے ہیں اس کی پٹائی کرتے ہیں تو بچہ وہیں سے کہتا ہے امی. تو جب بچہ کہتا ہے امی تو ماں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ بھئی کیا بات ہو گئی, میرے بیٹے کو کس نے مارا. جب بندے کو کوئی بندہ ستائے اور بندہ کہے اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ بھئی میرے بندے کو کس نے ستایا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. تو اس لیے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو تکلیف مسلمان کو دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو جوتا ایسا پہنتے تھے کہ میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے, اس کی نیند خراب نہ ہو جائے, اور پھر دروازہ ایسا کھولتے تھے کہ اس طرح آرام میں خلل نہ ہو جائے بیوی کا. تو اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا خیال کرتے ہیں. تو یاد رکھنا جو کسی کا خیال کرتا ہے نا اس کا پھر اللہ بھی خیال کرتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا خیال کرتے ہیں. اگر بچہ کوئی رو رہا ہے آپ نماز مختصر کر دیتے. جانوروں کا آپ خیال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا وہ بڑا کمزور اور ہڈیاں نکلی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اچھی حالت میں نا ذبح کر دیا کر. اب دیکھو اتنا بیچارہ کمزور ہے اور اتنا بوڑھا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز ہو تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے, اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو. ایک آدمی بکری کے اوپر پاؤں رکھ کے نا اس کو ذبح کر رہا تھا بکریوں کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکریاں کھڑی ہوئی ہیں ان کو مرنے سے پہلے جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو. آج انسانوں کے سامنے انسانوں کو مارا جا رہا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانوروں کے سامنے بھی مارنے سے جو ہے منع فرماتے ہیں کہ اس طرح دوسرے جانوروں کو تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالی ہماری کوئی ایسی تربیت کر دے, ہماری ایسی اصلاح کر دے
کہ اللہ تعالی کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو. تو سارے بھائی جب ہم یہ خیال کریں گے نا تو اللہ تعالی ہمیں خود پریشانیوں سے بچائے گا. اب کئی لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری شادی نہیں ہو رہی، بھئی تم اوروں کی شادیاں کراؤ دیکھو تمہاری ہوتی ہے کہ نہیں. ایک صحابی نے کہا تیری شادی نہیں ہوئی میں کرا دیتا ہوں. اب وہ رشتہ داروں کے گھر میں چلا گیا اور کہنے لگا باہر میرا دوست آیا ہوا ہے اس کو رشتہ دے دو. انہوں نے کہا اس کو تو ہم جانتے نہیں، تجھے ہم دے دیتے ہیں. اس نے کہا چلو مجھے دے دو. بات چیت ہو گئی، باہر آیا کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، گیا تو میں تیرے کام کے لیے تھا اور میرا کام اللہ نے کر دیا. تو اس صحابی بڑے اچھے تھے، وہ کہنے لگے یار مقدر تیرا تھا تو میں کیوں آیا. تو اب دیکھو اس صحابی نے دوسرے کا رشتہ کرایا، اس کا اپنا ہو گیا. تو اللہ رحم کرے، ہم تو رشتے خراب کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اس کو کیوں دے رہے ہو، یہ تو ایسا ہے، یہاں رشتہ نہ دو، یہ ایسے ہیں. بھئی دیکھو اگر ہم دوسروں کا نقصان کریں گے تو پھر ہمیں نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا تو راستے میں کانٹے دار جھاڑی تھی. اس نے کہا لوگوں کو کانٹے لگیں گے تو اس نے کانٹے دار جھاڑی جو ہے نا کاٹ دی. بھئی راستہ صاف کر دیا تاکہ کسی کو کانٹے نہ لگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس بات پر اس کو بخش دیا. اب جو رستے سے کانٹے ہٹائے جنت جائے، تو جو لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھائے تو کہاں جائے. اب پھر آپ خود اندازہ کرو. تو اس لیے کسی کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا کہ بھئی اس کا ہم نقصان کریں، اس کو ہم پریشان کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو ڈراؤ بھی نہ، کسی مسلمان کی طرف کسی کاٹنے والی چیز کا اشارہ بھی نہ کرو. اگر کسی کو چھری دینی ہے، چاقو دینا ہے تو کاٹنے والی کی جگہ پکڑو اور دستے والی جگہ اس کی طرف کرو تاکہ مسلمان کی طرف اشارہ بھی نہ ہو. تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کرو کہ آج تک جو غلطی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے اور معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، تاکہ آخرت میں ہمیں نیکیاں نہ دینی پڑے. اور سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوگی؟ جس نے کوئی چیز چرائی ہوگی اگلے جہان سر پہ اٹھائی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانور چرایا ہوگا اس نے جانور اٹھایا ہوگا، اور جس نے یہ ٹرالی کے گنے یہ کھینچتے رہتے ہیں انہوں نے اگلے جہان گنے اٹھائے ہوں گے. تو جو کسی کا چارہ گھاس کاٹتا ہے اس نے گھاس اٹھایا ہوگا. یہ جو جوتیاں چراتے ہیں نا انہوں نے جوتیاں اٹھائی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا زمین پر قبضہ کیا ہوگا اس زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے. تو آخرت کے اندر کتنی شرمندگی ہوگی. اب دیکھو ہم سفر پر ہوتے ہیں، سامان زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس دفعہ تو غلطی ہو گئی، تو آئندہ جو ہے نا تھوڑا سامان لے آئیں گے. بڑی پریشانی ہوتی ہے، سامان تھوڑا ہو نا سفر میں آسانی رہتی ہے، اگر سامان زیادہ ہو تو سفر میں پریشانی ہوتی ہے. تو جب سفر میں سامان ہی اوروں کا ہو، اوروں کے گنے تھے، اوروں کا گھاس تھے، اوروں کے جانور تھے، اوروں کی زمین تھے، اوروں کی جوتیاں، اب کتنی شرمندگی ہوگی آخرت کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو سارے اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو. تو سارے بھائی ہم توبہ کریں، آخرت کی تیاری کریں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں نرم بستروں پہ اے سونے والو ایک دن قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا. نرم بستروں پہ اے سونے والو ایک دن قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا. نرم بستروں پہ اے سونے والو ایک دن قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا. چھوڑ دے گا تو یہ زندگی کا میلہ، ایک دن یہاں سے جائے گا تو اکیلا، تجھے اکیلا قبر میں سونا پڑے گا.
نرم بستروں پہ اے سونے والو، ایک دن قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا۔ اور حشر میں رونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہاں روئیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، توبہ کر لیں گے، تو آخرت میں رونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو سارے بھائی ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، لوگوں سے بھی معافی مانگے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الوداع کر لو، میں جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کا اکثر تذکرہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں 2 واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا جو قرآن ہے، ایک خاموش جو موت ہے۔ تو سارے بھائی جو ہے نا موت کو سوچا کرو، یاد کیا کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ نہ سوچنا ہم بوڑھے ہوں گے تو مریں گے، جوانوں کی بھی قبریں ہیں، قبرستان میں بچوں کی بھی۔ تو سارے بھائی ہم جو ہے آخرت کو یاد کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اس سے پہلے ہم حساب کتاب کر لیں، سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجھائے گا بھی میں نے کس کو مارا تھا، کس کو گالی دی تھی، کس کیسے کھائے تھے، کس کی زمین دبائی تھی۔ اگر ہم نے بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں سفر کیا ہے تو اتنے فاصلے کا ہم ٹکٹ لے کر خرید لیں۔ اگر بس میں ہم نے بغیر ٹکٹ سفر کیا ہے، اسٹوڈنٹ بن گئے ایسے، تو پھر اتنے پیسے مدرسے میں دے دیں، غریبوں کو دے دیں اللہ کے نام پر کہ اے اللہ اس کا ثواب بسوں والوں کو پہنچ جائے۔ اگر جس کے پیسے دینے تھے فوت ہو گیا، اس کی اولاد کو دے دیں، بھئی آپ کے والد صاحب کو میں نے یہ حق دینا تھا۔ تو اس طرح ہم تیاری کریں آخرت کی، ورنہ پھر مرتے وقت ہم پچھتائیں گے، ہم روئیں گے۔ ہمارا ہمسایہ تھا تو جب آخری وقت آیا تو رونے لگ گیا، کہنے لگا شاہ صاحب کو بلاؤ۔ میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایک آدمی کی پٹائی کی تھی، اب اللہ میری پٹائی کرے گا۔ تو میں نے کہا آپ نام بتا دو، ہم ان سے آپ کے لیے معافی مانگ لیں گے۔ تو اب دیکھو مرتے وقت وہ رو رہا تھا کہ بھئی اب اگلے جہان میری پٹائی ہوگی۔ تو مرتے وقت پھر ہم پچھتائیں گے، بھی ہم کسی کو نہ مارتے، کسی کو گالی نہ دیتے، کسی کے پیسے نہ کھاتے، کسی کا حق نہ دباتے، کسی کو پریشان نہ کرتے، کسی پر الزام نہ لگاتے، کسی کا گلا غیبت نہ کرتے۔ تو آج موقع ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، امیری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، ہم سارے بھائی توبہ کریں۔ تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھی ہمیں معاف کرنا، تو آپ سارے اللہ تعالیٰ سے کہو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، استغفر اللہ، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں سے بھی معافی مانگ لو۔ کوئی چائے پلاتا ہے آپ کہتے ہو شکریہ، کوئی بوتل پلاتا ہے آپ کہتے ہو شکریہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ اپنے محبوب کی امت میں جو ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اے اللہ تیرا شکریہ، دوسرے نبی یہ امت مانگتے رہے کہ یہ امت ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میں نے اپنے محبوب کو دینی ہے، تو اے اللہ تو نے اپنے محبوب کی فرمائی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو چائے پلائے تیرا شکریہ، کوئی بوتل پلائے تیرا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا تو زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک اولیاء اللہ فرماتے ہیں اے اللہ یہ تو ایک زبان ہے، اگر میرے سارے جسم کے بال زبانیں بن جائیں تو میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو سارے بھائی ارادہ کرو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا ایمان شکر میں ہے، آدھا ایمان صبر میں ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ پہ ناراض نہ ہوا کرو۔ اگر اللہ پہ ناراض کوئی ہو جاتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ راضی رہا کرو۔ کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے وہ ہماری
کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو خود فرماتا ہے کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کریں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر اس پر ہم صبر کریں. آپ نے کبھی والد صاحب سے کہا کہ ابو آپ کا شکریہ، کبھی امی سے کہا امی آپ نے مجھے کپڑے دھو کے پہنائے، روٹی پکا کے کھلائی، امی میں بچہ تھا پیشاب کر دیتا تھا، پھر آپ میرا پیشاب دھوتی تھی، میں بیمار ہوتا تھا رات کو ساری رات روتا تھا، آپ بھی جاگتی رہتی تھی، امی آپ نے میری کتنی خدمت کی، میری پرورش کی، امی مجھے معاف کرنا، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا. ہماری عادت نہیں ہے، لوگوں کو کہتے ہیں معاف کرنا معاف کرنا. کوئی کام ہو تو بتاؤ، کبھی ابو سے کہا ابو کوئی کام ہو تو بتاؤ، کبھی امی سے کہا امی کوئی کام ہو تو بتاؤ. اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے. کبھی امی سے پوچھا امی کیا حال ہے، کبھی ابو سے پوچھا کہ ابو کیا حال ہے. ابو بوڑھا ہے، امی بوڑھی ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں. ہم ان کا حال پوچھیں گے، وہ کتنی خوش ہو جائے گی اور خوش ہو کر ایسی دعا دے گی کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں. جیسے ہم کر رہے ہیں نا ویسے ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہماری اولاد بھی اسی طرح کرے گی. اور اگر ہم ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے گی. جیسا ہم کر رہے ہیں تو ویسے ہوگا. تو کیا خیال ہے سارے بھائی اب جا کر والدین سے کہو گے کہ امی ابو آپ کا شکریہ، امی ابو آپ ہمیں معاف کر دو، امی ابو آپ کا کیا حال ہے، امی ابو آپ کوئی کام ہو تو بتاؤ. اب کوئی آدمی سوچ رہا ہوگا کہ بھئی میرے والد صاحب تو فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں، میں کیسے معافی مانگوں. کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے اس کا بھی حل بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے جمعہ اپنے والد کی قبر پر چلا جائے، اگر نافرمان بھی ہوگا نا اللہ اس کو فرما بردار شمار کر لے گا. تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چچا ہوتا ہے نا یہ بھی والد کے برابر ہوتا ہے، اور جو بڑا بھائی ہوتا ہے یہ بھی والد کے برابر ہوتا ہے، اور جو سسر ہوتا ہے یہ بھی والد کے برابر ہوتا ہے، اور جو استاد ہوتا ہے یہ بھی والد کے برابر ہوتا ہے، اور جو خالہ ہے وہ والدہ کے برابر ہوتی ہے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے. کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی اور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تینوں باری باری جو ہے نا وہ جانور پر سوار ہوتے تھے. اب تینوں جانور پر کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ بھئی جانور بیچارہ پریشان نہ ہو کہ تین آدمی بیٹھ گئے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جانوروں کا خیال کرتے تھے اور ہم انسانوں کا بھی خیال نہیں کرتے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا خیال کر رہے ہیں، صحابہ کرام جانوروں کا خیال کر رہے ہیں، تو سارے بھائی خیال کریں گے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم دوسروں کا خیال کریں گے اللہ ہمارا خیال کرے گا. ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے گوشت لاتے تھے تو فرماتے تھے پانی ڈال دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، اور جو ہے نا یہ سالن جو ہے نا ہمسائے کے گھر دے دیا کرو. کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے گھروں میں کھانا بھیجتا ہے، کھانا بھیجنے والے کے گھر میں اللہ کھانا بھیجتا ہے. تو جتنا ہم لوگوں کو کھلائیں گے اللہ ہمیں اتنا کھلائے گا. اگلے جہان جنتیوں کی بھی لین ہوگی، جہنمیوں کی بھی لین ہوگی. ایک جہنمی پہچان لے گا ایک جنتی کو، کہے گا یاد ہے تجھے پانی پلایا تھا، ایک حدیث میں ہے کہ تجھے وضو کا پانی دیا تھا، تو میں اب جہنم میں جا رہا ہوں. تو پھر اس نے کہا میں اب کیا کروں؟ اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ سے تو بات کر. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے وضو کا پانی دیا تھا، اب میں اس کو کیا بدلہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں ساتھ ہی لے جاؤ.
تو ہم جو اچھے کام کرتے ہیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. پہلے ویسے ہم بڑی خیرات کیا کرتے تھے، بھئی یہ سالن بچ جائے گا، خراب ہو جائے گا، چلو بھئی یہ ہم غریبوں کو دے دیں، بھئی یہ گوشت خراب ہو جائے گا، دودھ خراب ہو جائے گا، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو مدرسے میں دیتے تھے. اب الحمدللہ جب سے فرج آئی ہے نا تو فرج کی الماری تے کنجوسی کی بیماری، بس جو چیز بچتی ہے وہ فرج کے اندر. بھئی اللہ کے بندو، جتنا ہم اللہ کے بندوں کو خرچ کریں گے اتنا اللہ ہمیں دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی. اللہ فرماتے یا ابن آدم انفق ینفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو لوگوں پر خرچ کر، میں اللہ تجھ پہ خرچ کروں گا. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم سخاوت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس جتنی عبادت کر لینا جائے گا جہنم میں. اب آپ کہو گے بھی کنجوس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ کنجوس ایسا ہوتا ہے کہ نہ خود کھاتا ہے، نہ بچوں کو کھلاتا ہے، نہ مدرسے میں دیتا ہے. کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے زیادہ، اب بھوک لگ رہی ہے، کہتے ہیں 100 روپیہ توڑوائے نا پھر ختم ہو جائے گا، چھوڑو ایسے ہی گزارا کرو. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی چیز کھا رہا ہو نا، کوئی آ رہا ہو، کہتا ہے مصیبت آ گئی، اب اس کو کھلا. بندے کو کہاں لے جائے گی؟ جنت میں. اور کنجوسی آدمی کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ بچائے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ آج تک جو غلطی ہوئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ معاف کر دے. اور ہم جو ہے نا اب آئندہ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی. تو اب یہ دین کی محنت جو ہے ہم نے کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نہیں جا سکے تھے وہاں آپ نے صحابہ سے خط لکھوا کر بھجوائے تھے، ان کو دین کی دعوت دی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری رعایا کبھی تمہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، تو آپ زیارت کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے حاکم منذر بن ساوا کو ایک صحابی سے خط لکھوا کر بھیجا تھا. تو یہ وہ خط ہے جس میں آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے. تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دین کی تبلیغ فرماتے تھے اور جاتے تھے جہاں خود نہیں جا سکتے تھے تو صحابی سے خط لکھوا کر اس کو بھجواتے تھے. کئی بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ جو انگلی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس انگلی کے پاس کوئی گول گول نشان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو گول نشان ہے کالا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ جو ہے یہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی مہر بنوائی اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھوایا. جب کسی بادشاہ کو صحابی کے ذریعے خط لکھواتے تھے، بھیجتے تھے تو یہ مہر لگا دیتے تھے. تو اس طرح بادشاہ وہ اس خط کو قبول کر لیتے تھے. تو آپ بھی سب ارادہ کرو کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی، جہاں خود تشریف لے گئے اور جہاں تشریف نہیں لے جا سکے تو وہاں پر اس طرح آپ نے خط بھیجے، اس طرح آپ نے محنت کی کوشش کی، ان کا فکر کیا. تو ہم بھی اسی طرح دین کی محنت کریں گے اور جو بھی دین کے شعبے ہیں سب کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں. دیکھو ارادہ کرنا ہمارا کام ہے اور مدد کرنا کس کا کام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. تو سارے بھائی نیت کر لو کہ ہم ساری دنیا میں جائیں گے اور دین کو پھیلائیں گے اور دین کی محنت کریں گے اور دین کے جتنے شعبے ہیں سب کے ساتھ تعاون کریں گے، دعا کریں گے. تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ جو بھی نیکی کا کام ہو، تقوی کا کام ہو تو تعاون کرنا چاہیے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ جس مدرسے میں میں پڑھا کرتا تھا تو اس مدرسے کے ساتھ جو تعاون کرتے تھے، تو اب یہ جو کبھی میرا بیان مدینے میں ہوتا ہے، کبھی مکے میں ہوتا ہے، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی گاؤں میں، تو اب ان کو ثواب تو مل رہا ہوگا. تو اگر آپ خیر العلوم کے ساتھ جو ہے اگر آپ تعاون کریں گے تو جو یہاں عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، پھر وہ دین کو پھیلائیں گے، جائیں گے تو آپ کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب. مجھے نماز دادے نے سکھائی تھی.
تو اب میں سوچتا ہوں کہ تقریباً 50 سال عمر میری ہونے والی ہے، تو اب میں جتنے سال نماز پڑھتا رہا ہوں تو جہاں مجھے ثواب ملے گا تو میرے دادے کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، کیوں؟ اس نے سکھایا. تو اس لیے جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم خود بھی بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے وہ 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرائے گا، اور جو شہید ہے وہ 70 کو لے جائے گا جنت میں، اور جو عالم ہے وہ 400 کو لے جائے گا. تو اب جو ہے ہمارے دوست بچوں کو حافظ کرا لیتے ہیں، پھر جو ہے نا دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس ماحول میں وہ چلے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر رازق تو اللہ ہے، آپ اس کو آگے حافظ کو بنایا ہے نا، آگے عالم بنائیں تاکہ وہ اسی ماحول میں رہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے. ہم مر جائیں گے اور ہمارے بچے پیچھے قرآن پڑھیں گے اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جو بھی اچھی باتیں ہیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.